السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ 2007 کی بات ہے اور یہ وہ وقت تھا جب یوسف مانچسٹر یونائیٹڈ کلب کے لیے کام کرتے تھے۔ ایک روز کام ہی کے دوران انہیں اسٹیڈیم سے قرآن کا ایک نسخہ ملا۔ اسلام کو تلاش کرنے کے اپنے سفر کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ یہ تھوڑا عجیب تھا، یعنی اسٹیڈیم سے قرآن کا ملنا، اور جب مجھے وہ قرآن کا نسخہ ملا تو وہ تھوڑا گرد آلود تھا۔ اس نسخے کو دیکھتے ہی میرے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ میں اسے اٹھاؤں اور اسے صاف کروں۔ نیلی جلد والے قرآن کو صاف ستھرا کرنے کے بعد انہوں نے اسے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ یہ جان کر کے گھر میں قرآن موجود ہے، یوسف کے ساتھی نے ان سے اختلاف کیا اور اس بات پر ناراض ہو گیا۔ یوسف کے ساتھی نے انہیں متنبہ کیا کہ یہ کتاب ہمارے گھر میں نہیں ہونی چاہیے، میں اسے کوڑے دان میں پھینک دوں گا۔ یوسف نے جواب دیا، اس سے پہلے کہ تم اس قرآن کو پھینکو میں تمہیں کہیں پھینک دوں گا۔ یوسف کا یہ جواب سن کر ان کے ساتھی نے استفسار کیا کہ تم مسلمان نہیں ہو تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یوسف نے جواب دیا کہ تم نے اس کتاب کی ایک لائن بھی نہیں پڑھی، پھر بھی تم اسے فوراً پھینک دینا چاہتے ہو۔ یوسف کی پیدائش ایک مسیحی خاندان میں ہوئی تھی۔ یوسف کے اس بھرپور دفاع کی وجہ سے قرآن کا نسخہ اسی گھر میں موجود رہا۔ اگرچہ اس وقت یوسف نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ خود حیرت زدہ تھے کہ ان میں اسلام کا دفاع کرنے کی شدید خواہش کیوں موجود ہے۔ انہوں نے اسے فطرت کی طرف واپس آنے کی خواہش کے طور پر بیان کیا ہے، اور انہیں اپنے اندر چھپی اس خواہش کا احساس اس وقت بھی ہوا جب وہ اور ان کے دوست اسپین کے ایک سیاحتی مقام پر چھٹیاں گزار رہے تھے۔ وہ سیاحتی مقام ایسے نوجوانوں میں کافی مقبول ہے جو پارٹی کرنے اور شراب پینے میں وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ وہ اور ان کے دوست ایڈن نامی نائٹ کلب کی طرف جا رہے تھے۔ اس نائٹ کلب کا تعمیری نقشہ کسی مسجد سے بہت ملتا جلتا تھا، جس پر سنہری گنبد اور مینار بھی تھے۔ یوسف کے مطابق نائٹ کلب کے سامنے پہنچ کر ایک بار پھر ایک عجیب سا احساس ان کے اندر پیدا ہوا، اور اسی احساس کے تحت وہ کلب میں داخل نہیں ہونا چاہتے تھے۔ جب یوسف نے اپنے دوستوں کو بتایا کہ میں آج رات کلب نہیں جاؤں گا تو وہ غصے ہو گئے۔ ایک دوست نے کہا، تم تو مسلمان نہیں ہو تو پھر تم اس جگہ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس موقع پر سخت جملوں کا تبادلہ ہوا اور بالآخر یوسف نائٹ کلب میں داخل نہیں ہوئے اور اپنی راہ لی۔ بقول یوسف، ان دو واقعات کے بعد ان کی اسلام قبول کرنے کی خواہش روز بروز بڑھتی گئی، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کو بھی یقینی بنانا چاہتے تھے کہ ان کا یہ فیصلہ مکمل طور پر درست اور صحیح بھی ہو۔ چنانچہ انہوں نے ایسے بہت سے افراد سے رابطہ کیا جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کیا تھا۔ انہوں نے مذہب اسلام کے علماء سے بھی رابطہ کیا اور سوالات پوچھے۔ ان کا اسلام قبول کرنے کا فیصلہ اس وقت اور بھی پختہ ہو گیا جب وہ ایک ایسے مسلمان سے ملے جو اسلام کے بارے میں ان کے سوالات کا تسلی بخش جواب دے سکتے تھے، جیسا کہ اللہ اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے وضاحت۔ اور جب انہیں اسلام کے بارے میں مختلف سوالات کے جوابات ملے تو یہ اسلام قبول کرنے کے اپنے فیصلے کے حوالے سے پر اعتماد ہو گئے۔ اور پھر وہ موقع آیا جب یوسف نے اپنے گھر کے قریب واقع ایک مسجد کے انتظامیہ سے رابطہ کیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ یہیں سے یوسف کی ظاہری اور باطنی شخصیت کی مسلمان ہونے کی طرف منتقلی شروع ہو گئی، جس کی شروعات ایسی عادتوں کو ترک کرنے سے ہوئی جو اسلام میں جائز نہیں۔
انہوں نے داڑھی رکھ لی اور ہمیشہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے۔ یوسف کہتے ہیں کہ سچ پوچھئے تو تبدیلی کا یہ سفر آسان نہیں ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جو خواتین اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ تبدیلی اور بھی زیادہ مشکل ہے۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ اس دوران ثابت قدم رہیں۔ جو خواتین اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں انہیں مزید طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسلام قبول کرنے میں ان کی مدد اسٹیٹس ٹو اللہ نامی گروپ نے بھی کی۔ یہ گروپ دیگر چیزوں کے علاوہ ایسے برطانوی شہریوں کی مدد کرنے کی کوشش پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ برطانیہ میں 2021 کی مردم شماری کے نتائج کے مطابق ملک میں مسلمانوں کی تعداد مجموعی ملکی آبادی کا 6.5% حصہ ہے، جبکہ 2011 میں یہ 4.9% تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انشاءاللہ اسلام روز بروز بڑھتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمیں بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اسی طرح 9 ہجری تک صرف عمان کا علاقہ عرب کی واحد ریاست تھی جہاں اسلام کی روشنی نہیں پہنچ پائی۔ وہاں جلندی خاندان مسند حکومت پر فائز تھا۔ تب وہاں جعفر بن جلندی کی حکمرانی تھی جو حکومت کے انتظام و انصرام میں اپنے مدبر اور حلیم اور فہم بھائی عبد بن جلندی کی رائے کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بے پناہ محبت اور ہم آہنگی تھی۔ حکمران عمان تک اسلام کی پاکیزہ دعوت پہنچانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشاورت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ پھر تاجدار عمان کے نام دستاویز لکھی گئی جسے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے تحریر فرمایا۔ اس پر مہر نبوی ثبت کی گئی اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس فرمان لیے عمان روانہ ہو گئے۔ طویل سفر کے بعد منزل پر پہنچے تو سوچ میں پڑ گئے کہ بادشاہ تک رسائی کیسے ہو۔ آخر ایک مقامی باشندے کے مشورے پر بادشاہ کے بھائی عبد بن جلندی سے ملے اور تعارف کے بعد اسے اپنے مقصد سے آگاہ کیا۔ دونوں کے مابین جو گفتگو ہوئی وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ سب سے پہلے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے تعارف کروایا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں، تمہاری اور تمہارے بھائی کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ عبد بن جلندی نے کہا پہلے بھائی سے ملیے، وہ مجھ سے بڑے اور وہی بادشاہ ہیں، البتہ ملاقات کا انتظام میں کر دوں گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے۔ پھر عبد نے سوال کیا لیکن یہ تو بتائیے کہ وہ مقصد، اصول اور احکام کیا ہیں جن کی طرف آپ لوگ دعوت دیتے ہیں؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا سب سے پہلے خدا کی توحید، یعنی وہ ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر اور شریک نہیں، اس کے سوا ہر چیز کے سامنے جھکنا اور پوجا کرنا ناجائز ہے۔ دوسرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ عبد نے دوسرا سوال کیا جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ چونکہ وہ اپنے قبیلے کے سردار کے بیٹے ہیں، اسی لیے بتائیے کہ اس ضمن میں ان کے والد کی کیا رائے ہے؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے افسردہ لہجے میں جواب دیا۔ دوستو، یہ عبد نے حضرت عمرو بن عاص سے پوچھا کہ تمہارے والد کی کیا رائے ہے اس بارے میں، تو حضرت عمرو بن عاص فرما رہے ہیں اس کے جواب میں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے افسردہ لہجے میں جواب دیا کہ میرا باپ مر چکا ہے، افسوس کہ وہ کافر ہی رہا، کاش وہ اسلام قبول کر لیتا۔ میں خود اپنے باپ کے کافرانہ اصولوں پر چل رہا تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی فرمائی۔ عبد نے پوچھا تم کب ان کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں داخل ہوئے؟
انہوں نے جواب دیا تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہے، تم نے اسلام کیوں قبول کیا؟ یعنی عبد نے پوچھا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ مجھے اللہ کے نبی کی تعلیمات حق پر لگی، لہذا قبول کر لی۔ بعد ازاں کفار مکہ کے ستانے پر حبشہ ہجرت کر گیا۔ تمہیں شاید معلوم نہ ہو کہ نجاشی بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عبد حیران ہوا، پوچھا نجاشی کی قوم نے قبول اسلام کے بعد اس سے کیا معاملہ کیا؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صرف اسے بدستور بادشاہ رکھا بلکہ بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے۔ عبد نے پھر پوچھا کہ کیا چھوٹے قبائل کے سرداروں نے بھی اسلام قبول کر لیا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات میں جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا تم جھوٹ بول رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا جھوٹ سے زیادہ بری خصلت اور کوئی نہیں، جھوٹ بولنے والوں پر خدا کی لعنت ہے۔ ہمارے مذہب میں جھوٹ بولنا شدید گناہ ہے۔ عبد یہ سن کر خاموش ہو گیا، تھوڑی دیر بعد بولا کیا نجاشی کے اسلام کے خبر ہرقل کو نہیں پہنچی؟ صحابی بولے اسے خبر ہے، نجاشی ہرقل کو جو خراج بھیجتا تھا اس نے وہ بند کر دیا اور کہا کہ خدا کی قسم اب وہ ہرقل کو 1 درم بھی بطور خراج نہیں دے گا۔ یہ سن کر ہرقل کے بھائی نیاق نے اپنے بھائی سے کہا کہ کیا تم اس غلام نجاشی کو سزا نہیں دو گے جو خراج نہیں دے رہا اور اس نے مذہب بھی بدل لیا ہے؟ ہرقل نے جواب دیا کہ یہ دل کے شوق کا معاملہ ہے، ہر شخص نیا مذہب قبول کرنے کا مجاز ہے۔ اگر اپنے ملک کا خیال نہ ہوتا تو وہ بھی وہی کرتا جو نجاشی نے کیا۔ یہ سن کر عبد بن جلندی حیرت میں ڈوب گیا، وہ کہنے لگا ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے قسم اٹھا کر بتایا کہ وہ ایک ایک لفظ صحیح کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر عبد نے درافت کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی مطالبات کیا ہیں؟ انہوں نے پھر بنیادی اسلامی احکامات کا خلاصہ بیان کیا۔ خدا کا حکم ماننا، گناہوں سے بچتے رہنا، احسان اور صلہ رحمی پر عمل پیرا ہونا، ظلم و اکراہ اور جارحانہ اقدام کی مخالفت، زنا، شراب اور بتوں کی پوجا کی ممانعت۔ عبد نے ان احکامات کو نہایت اعلیٰ قرار دیا، لیکن پھر بڑے افسوس کے ساتھ اسلامی سفیر کو بتایا کہ اگر میرا بھائی ساتھ دیتا تو میں اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں پہنچ کر مشرف بھائی اسلام ہو جاتا، لیکن میرے بھائی کو اقتدار سے محبت ہے، اس کا مسلمان ہونا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ سن کر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گویا ہوئے یہ ممکن ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو عمان کا امیر بنا دیں تاکہ وہ قوم کے مالداروں سے محصول لیں اور غریب غربا میں تقسیم کریں۔ یہ سن کر عبد بن جلندی فوراً بول اٹھا یہ تو اخلاق اور کردار کی بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ اس کے بعد سفیر نبوت عبد کے مہمان بن گئے۔ وہ گاہے بگاہے اپنے بھائی جعفر، بعض تذکرہ نگاروں نے اسے جعفر بھی لکھا ہے، جعفر کو ان کی آمد اور اسلامی احکامات کے متعلق بتاتا رہا۔ عرب روایات کے مطابق سفیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا آرام بہم پہنچایا گیا۔ آخرکار ایک دن انہیں دربار طلب کر لیا گیا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھرے دربار میں داخل ہوئے تو بے باکی سے بادشاہ کی طرف بڑھ گئے۔ درباریوں نے ادب ادب کے نعرے لگائے مگر انہوں نے مطلق پرواہ نہ کی۔ جعفر بن جلندی ان سے مخاطب ہو کر بولا کہیے آپ کی آمد کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا کا خط پیش کیا۔ اسی وقت مہر توڑی گئی۔ بادشاہ نے خط پڑھنے کے بعد اپنے بھائی کو دیا، اس نے بھی ایک ایک لفظ پڑھا۔ تمام درباری حیران کہ شاہی دربار میں اتنی دلیری سے خط پیش کرنے والا شخص کون ہے اور یہ خط کیسا ہے؟ خط کا مفہوم کچھ یوں تھا، بسم اللہ محمد بن عبداللہ کی طرف سے جلندی کے دونوں بیٹوں جعفر اور عبد کے نام، سلامتی اور امن ہے اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ کی پیروی کرے۔ میں تم دونوں کو اسلام کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، دونوں مسلمان ہو جاؤ تو سلامت رہو گے۔ میں خدا کا آخری
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انسانوں کے لیے خدا کا نمائندہ ہوں تاکہ انہیں خدا کی مخالفت سے ڈراؤں۔ یوں انکار کرنے والوں پر خدا کی حجت قائم ہو جائے۔ اگر تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم اپنے ملک کے والی رہو گے، اور اگر انکار کیا تو ملک تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، فوجیں تمہاری قلم رو میں داخل ہوں گی، اور میری نبوت تمہارے ملک عمان پر غالب آ جائے گی۔ خط پڑھنے کے بعد گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ جعفر نے پوچھا، قریش نے کیا طرز عمل اختیار کیا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ سب اسلام لے آئے ہیں، کچھ دل سے اور کچھ تلوار سے مرعوب ہو کر۔ اب اس سرزمین پر تمہارے سوا سب حلقہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، یعنی اب عرب کی سرزمین پر صرف تم ہی ہو جو اسلام میں نہیں داخل ہوئے۔ اگر تم نے اس فرمان کی تعمیل سے انکار کر دیا تو ہماری فوجیں تم پر یلغار کریں گی، دوسری صورت میں بدستور اپنے ملک کے وارث تم رہو گے۔ جعفر نے فیصلہ کن انداز میں کہا، میں تمہارا مطلب سمجھ گیا، ہم کمزور نہیں اور یہاں کوئی فوج قدم رکھنے کی جسارت نہیں کر سکتی۔ اگر کسی نے ادھر کا رخ کیا تو یہ لڑائی دوسری لڑائیوں سے یکسر مختلف ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، بہتر ہے آپ کا پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا۔ دربار میں بیٹھے درباریوں نے داد دی کہ ان کا بادشاہ بزدل نہیں، یعنی درباریوں نے کہا کہ ہمارا بادشاہ بھی بزدل نہیں، اور حکمرانی کرنا ایسے ہی لوگوں کا حق ہے۔ دربار برخاست کر دیا گیا اور سفیر نبوت اپنی اقامت گاہ کو چل دیے، لیکن عبد بن جلندی آنے والے طوفان سے باخبر تھا۔ جزیرہ عرب کی سبھی ریاستیں اسلام کے ابھرتے آفتاب کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی تھی۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ اسلام کی پھیلتی روشنی کا راستہ کفر کی تاریکی کبھی نہیں روک سکتی۔ اس لیے آپ نے تنہائی میں بھائی کو سمجھایا کہ اسلام قبول کرنے سے نہ صرف وہ دین حق کی آغوش میں آ جائیں گے بلکہ ان کی حکومت بھی قائم رہے گی۔ زیرک بھائی کے سمجھانے سے رفتہ رفتہ جعفر کو عقل آ گئی، وہ سنبھلا اور اگلے ہی روز دوبارہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار میں بلوا لیا۔ اس نے ان کی موجودگی میں یہ اعلان کیا کہ ہم دونوں بھائی مسلمان ہوتے ہیں۔ اس طرح جزیرہ نما عرب کی آخری طاقت بھی عرش الہی کے سائے میں آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ معاہدے کے مطابق حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مالیات اور صیغہ عدل کے نگران مقرر ہوئے۔ یوں وہ شخص جسے عمان کے شاہی دربار میں پذیرائی نہیں ملی تھی، اسلام کے اعجاز سے بادشاہ کے سر پر نگراں بن گیا۔ یہ تھی اسلام کی طاقت، وہی اسلام جس کی صدا دور جدید میں صدا با صحرا بن گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قسمت والے ہیں جنہیں اسلام کی دولت ملتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور بغیر مانگے ہمیں اسلام عطا فرمایا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ دوستو، مسلمان ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ جو دوسرے مذہب سے آ کر اسلام قبول کرنے ان سے پوچھو کہ اسلام قبول کرنے کے لیے ان پر کتنے مصائب، کتنی مشکلات آتی۔ اپنا گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، ماں بہن کو چھوڑنا پڑتا ہے، بیوی بچوں کو، اپنی جائیدادوں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کر انہیں اسلام ملتا ہے۔ اور ہم جنہیں ماں کی گود سے اسلام ملا لیکن اسلام کی کوئی قدر نہیں کی۔ اللہ سے ڈریں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ آج سے ہم صحیح معنوں میں اپنے آپ کو تیری اور تیری محبوب کے چاہت کے مطابق ڈھالیں گے۔ انشاءاللہ اگر ہم عہد کرنے کوشش کریں، جتنا ہو سکے اتنا کریں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے اور ہمارے تمام کے تمام جو مسائل ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حل فرمائیں گے۔ اگر اسلام پر نہ چلے تو دوستو پھر ہلاکت کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام ہی وہ واحد راستہ ہے جو ہمیں ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔